السلام علیکم۔ ماہبانوں کا کچھ پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں بیچاری کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ امید کے کپڑے تبدیل کرتے ہوئے اس نے ٹی وی کی طرف متوجہ آفتاب سے کہا، تشویش تو مجھے بھی ہے، اس کے پیچھے اسلم بھی غائب ہو گیا ہے اور اب تک کہیں سے رابطہ کر کے کوئی اطلاع نہیں دی ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروا دی جائے، لیکن مصطفیٰ خان نے روک دیا ہے۔ آفتاب ٹی وی سکرین سے نظریں ہٹا کر اس کی بات کا جواب دینے لگا اور پھر یکدم ہی امید کی طرف متوجہ ہو گیا، جو مسلسل اس کی جانب لپک رہی تھی۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے کشور کے لیے اس کی فراق کے بٹن بند کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بابا! باپ کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ زبان سے بھی اسے پکارنے لگی، ساتھ ہی اس کی طرف لپکنے کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ آرام سے بیٹھو امید، گر جاؤ گی۔ بابا کہیں بھاگے نہیں جا رہے ہیں، چلی جانا ان کے پاس، پہلے کپڑے چینج کر لو۔ کشور نے اسے پیار بھری ڈانٹ پلائی جس پر وہ منہ بسورنے لگی۔ آ جاؤ میری جان۔ بیٹی کو رونے کے لیے تیار دیکھ کر آفتاب فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچا اور دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ فوراً لپک کر اس کے بازوؤں میں سما گئی۔ بہت چلبلی ہو رہی ہے، آپ کی تو دیوانی ہے، فارغ دیکھتے ہی چاہتی ہے کہ آپ فوراً اسے گود میں لے لیں۔ کشور نے ممتا بھری نظروں سے آفتاب کی گود میں جا کر کلکاریاں مارتی بچی کو دیکھ کر تبصرہ کیا، بچی آپ سے زیادہ سمجھدار جو ہے، محبت کو پہچانتی ہے اور جانتی ہے کہ باپ اسے اپنی باہوں میں لے کر خوش ہوتا ہے۔ ایک آپ ہیں کہ دور دور رہ کر تڑپاتی رہتی ہیں اور خیال ہی نہیں آتا کہ بیچارہ شوہر کب سے توجہ کے لیے ترس رہا ہے۔ بچی کے رخسار کو چومتے ہوئے اس نے کشور کو چھیڑا، زیادہ باتیں مت بنائیں جناب، خود تو دن رات لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں اور الزام میرے سر رکھا جا رہا ہے۔ کشور نے فوراً ہی اسے دو بدو جواب دیا، لیکن آنکھوں کی چمک اور رخساروں کی لالی بتا رہی تھی کہ روز اول کی طرح آفتاب کی توجہ نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے اور وہ اس کے جذبوں کو پہچان کر شرما رہی ہے۔ کتابیں پڑھنا تو مجبوری ہے، جب آپ کا کتابی چہرہ پڑھنے کو نہیں ملتا تو ہم کاغذی کتابوں سے ہی دل بہلا لیتے ہیں۔ ٹھیٹھ عاشقوں کے لہجے میں جواب دے کر اس نے زور سے بچی کو اچھال کر واپس اپنے ہاتھوں میں سنبھالا۔ بچی اس حرکت پر خوش ہو کر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ آپ بھی بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، میں اتنے سیریس ایشو پر بات کر رہی تھی اور درمیان میں آپ کوئی اور قصہ چھیڑ بیٹھے۔ کشور نے خفگی کا اظہار کیا تو وہ سنجیدہ ہو گیا، کیونکہ ماہبانوں کا مسئلہ واقعی ایسا تھا جس پر ان سب کو ہی تشویش تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس معاملے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اصولی طور پر تو گمشدہ افراد کی بازیابی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پولیس میں رپورٹ درج کروائی جائے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں پولیس کا رویہ اتنا غیر ذمہ دارانہ ہے کہ وہ رپورٹ لکھوانے کے باوجود اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کو تیار ہی نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ اوپر سے مصطفیٰ خان نے اسلم کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے سے بھی منع کر دیا ہے۔ اب ہم ان دونوں کو ڈھونڈیں تو کیسے؟ وہ تو خیر انہوں نے صحیح کیا ہے، پولیس نے ماہبانوں کے معاملے میں کون سا کچھ کیا ہے جو اس سے اسلم کے سلسلے میں مدد لی جائے؟ کشور نے منہ بناتے ہوئے تبصرہ کیا۔ وہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مصطفیٰ خان جان بوجھ کر پولیس کو اس معاملے میں ملوث کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ اس کا انداز کچھ مشکوک سا ہے۔ کیا مطلب؟ کشور اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ میں اپنے اس شک کی وضاحت نہیں کر سکتا، بس میری چھٹی حس ہے جو بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ خان کا کردار پراسرار ہے اور وہ جو نظر آتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ آفتاب کا انداز الجھا ہوا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ماہبانوں اور اسلم کے غائب ہونے میں مصطفیٰ بھائی کا کوئی کردار ہے؟ کشور نے بے یقینی سے پوچھا۔ ارے نہیں، ایسا کوئی شک میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وہ اور اس کی بیگم بالکل ویسے ہی ان دونوں کے لیے پریشان ہیں جیسے ہم۔ بس مجھے یہ لگتا ہے کہ مصطفیٰ خان کو ان دونوں کی گمشدگی کے پیچھے چھپے بھید کی خبر ہے اور اسی وجہ سے وہ اسلم کی گمشدگی کو دانستہ چھپا رہا ہے۔ شاید اسے یہ ڈر ہے کہ پولیس اگر اسلم تک پہنچ گئی تو ماہبانوں کی بازیابی مشکل ہو جائے گی۔ وہ پولیس تک یہ خبر جانے سے روک کر اسلم کو آزادی سے کام کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ اس نے اس بار کسی قدر وضاحت سے مصطفیٰ خان کے سلسلے میں اپنے شک کی وضاحت کی۔ یہ تو واقعی ذرا عجیب سی بات ہے،
بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ بھائی کا کردار نیگیٹو نہیں ہے، ورنہ آپ کی پہلی بات سن کر تو میں ڈر ہی گئی تھی۔ اس کی وضاحت پر کشور نے سکون کا سانس لیا اور آفتاب کی گود میں موجود امید کے گال پر چٹکی لیتے ہوئے بولی، سونے کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر بابا کے ساتھ کھیلو، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ امید جو واقعی ان دونوں کے درمیان جاری گفتگو کے دوران اونگنے لگی تھی، ماں کی بات پر یوں منہ بسورا جیسے خود کو ڈسٹرب کیا جانا پسند نہ آیا ہو۔ اس کی صدا پر مسکراتے ہوئے آفتاب اسے بہلانے لگا تو کشور مطمئن سی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی واپسی تک آفتاب بچی کو بہلا کر اسے موڈ میں لے آئے گا کہ وہ سونا بھول کر کھیل میں لگ جائے گی اور وہ اطمینان سے اسے اس کا کھانا کھلا سکے گی۔ لیکن ابھی وہ کچن سے 2 قدم کے فاصلے پر ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ٹیلی فون جس جگہ رکھا تھا وہاں سے وہ زیادہ قریب تھی، اس لیے کال ریسیو کر لی۔ کیسی ہو کشور؟ میں تمہارا لالا مراد شاہ بات کر رہا ہوں۔ اس کی ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے کہا گیا تو اس نے ایک گہری سانس لی۔ حالات ہی اتنے عجیب تھے کہ کسی اپنے سے بات کرنے کی خوشی پر اندیشے غالب آ جاتے تھے۔ السلام علیکم لالا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ بتائیں کہ بھابھی اور بچی کیسے ہیں؟ خود کو سنبھال کر اس نے اخلاق سے بھائی کی بات کا جواب دیا۔ وہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، شاہدہ تمہیں یاد کر رہی تھی، کبھی وقت ملے تو اس سے بات کر لینا۔ برسوں سے یہاں رہنے کے باوجود ہم مکمل طور پر یہاں ایڈجسٹ نہیں ہیں، کیونکہ یہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنوں کی کمی ہے۔ تمہیں نیو یارک میں دیکھ کر ہم سب ہی بہت خوش ہوئے تھے اور لگا تھا کہ ایک خونی رشتے کی موجودگی بہت سی محرومیوں کو دور کر دے گی، لیکن تم تو ہم سے دور ہی بھاگ گئیں۔ بولتے بولتے مراد شاہ کا لہجہ تھوڑا اداس ہو گیا۔ کشور نے پوری شدت سے اس اداسی کو محسوس کیا، کیونکہ وہ خود بھی تو زندگی میں بہت کچھ مل جانے کے باوجود ان رشتوں کے لیے تڑپتی تھی جنہیں اپنے پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ آپ میرے حالات سے واقف ہیں، میں اس ڈر سے اپنوں سے دور رہنے پر مجبور ہوں کہ اپنے بڑی محنت اور قربانی سے بنائے گئے چھوٹے سے آشیانے کو بکھرنے سے بچانا چاہتی ہوں، لیکن آپ کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں لوٹ کر گھر جا سکتے ہیں، آپ کا تو وہاں کھلے دل سے استقبال ہوگا۔ میری طرح آپ کوئی حویلی والوں کے مجرم تھوڑی ہیں، آپ تو وہاں کے والی وارث ہیں جس کا سب کو برسوں سے انتظار ہے۔ دکھ اور بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں نمی امنڈ آئی۔ مجبوری کی نوعیت مختلف ہے، ورنہ مجبور میں بھی ہوں۔ میرا بھی دل بہت چاہتا ہے کہ اپنوں کے درمیان رہوں اور جو علم حاصل کیا ہے اس سے اپنے وطن کو فائدہ پہنچاؤں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ابا جی کے ساتھ میری ذرا نہیں نبھے گی، کیونکہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ میرے لیے ناقابل قبول ہے اور جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کی وہ مجھے اجازت نہیں دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے دور رہیں اور کسی قسم کے کلیش کی نوبت نہ آئے۔ مراد شاہ کا جواب حقائق پر مبنی تھا، چنانچہ کشور کچھ نہ کہہ سکی۔ خود اسی نے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ میں نے تمہیں اس لیے فون کیا تھا کہ میری کمپنی ایک کام کے سلسلے میں مجھے آرلینڈو بھیج رہی ہے۔ میں چند دن وہاں رہوں گا، رہائش کا انتظام بھی کمپنی کی طرف سے ہی ہوگا۔ بس میری اتنی خواہش ہے کہ وہاں آؤں تو تم سے ملاقات کر سکوں۔ کیا تم مجھے اپنے گھر ملاقات کے لیے آنے کی اجازت دو گی؟ مراد شاہ کے بڑے امید سے پوچھے گئے سوال پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اس کا بڑا بھائی تھا، چودھری افتخار عالم شاہ کی وسیع جائیداد کا اکلوتا وارث، جسے خاندانی اصولوں کے مطابق خاندان کے ہر فرد پر اختیار حاصل تھا، کیونکہ جب وہ گدی نشین ہوتا تو سارے سیاہ و سفید کا مالک بن جاتا اور خاندان کے ہر فرد کو اس کے اپنے سے متعلق کیے گئے فیصلوں کو قبول کرنا پڑتا۔ لیکن اس وقت اس کا بھائی اس سے اتنی سی بات کی اجازت کا طلبگار تھا کہ وہ اس سے ملنے اس کے گھر آ جائے۔ میں آپ کا انتظار کروں گی لالا۔ بڑی مشکل سے یہ جواب دے کر اس نے ریسیور کریڈل پر واپس رکھ دیا اور کچن میں گھس گئی، اور وہاں وہ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خونی رشتوں سے دوری کا غم ہی ایسا تھا کہ زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل درد کے احساس سے نجات نہیں پاتا تھا۔ کشور جلدی آ جاؤ بھائی، امید کو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بھوک سے رونے لگی ہے۔ آفتاب جو اسے فون پر مصروف دیکھ کر امید سمیت بیڈ روم میں چلا گیا تھا، پکارنے لگا۔ اس کی پکار پر کشور نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور بچی کے لیے ایک باؤل میں پہلے سے تیار کر کے رکھا گیا کسٹرڈ نکالنے لگی۔ کسٹرڈ کا باؤل ہاتھ میں لے کر باہر نکلنے سے قبل اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا کوئی قطرہ نظر نہ آنے پائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے آنسو آفتاب کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔
اور جنہیں چاہا جائے انہیں تکلیف سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی پڑتی ہے۔ زندگی کتنی اچھی لگنے لگی ہے نا؟ کھلے صحن میں پڑی چارپائی پر شاہد کے برابر بیٹھ کر اس کے شانے پر سر ٹکاتے ہوئے چاندنی نے مسکراتے لبوں سے اپنے جذبات کی تائید چاہی تو شاہد نے اس کے وجود پر ایک گہری نظر ڈالی۔ اس نے کھلتے ہوئے سبز رنگ کا سوتی جوڑا پہن رکھا تھا اور چہرہ میک اپ سے بالکل عاری تھا۔ زیور کے نام پر بھی بس اس کی ناک میں ایک کوکا اور کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ اس کے باوجود وہ اسے اس چاندنی سے کئی گنا زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی جسے وہ کوٹھے پر نک سک سے تیار بیش قیمت لباس اور زیورات میں موسیقی کی تال پر پیروں میں گھنگرو باندھے تماش بینوں کے سامنے رقص کرتا دیکھتا تھا، اور تماش بین اس کی ایک ایک ادا پر دل کھول کر داد دیتے تھے۔ اس کے قدموں میں ڈھیروں نوٹ لٹا دیتے تھے اور بائی اس کی بلائیں لیتے ہوئے ان نوٹوں کو سمیٹتی رہتی تھی۔ شاہد نے کوٹھے پر برسوں گزارے تھے اور اپنی سگی بہن کو بھی ایسے ہی لوگوں کے سامنے ناچتے دیکھا تھا، اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے اس سارے عمل سے کوئی ناگواری محسوس نہ ہوتی، لیکن شاید رگوں میں دوڑتے شریف ماں باپ کا خون تھا جو شعور کی عمر کو پہنچنے سے بہت پہلے ہی کوٹھے کی زندگی کا حصہ بن جانے کے باوجود وہ اس سب کو ناپسند کرتا تھا۔ ہاں، اس ناپسندیدگی کے اظہار کی جرت نہیں تھی کہ بھائی جی کے پالے ہوئے خطرناک گنڈے ذرا سے اشارے پر آدمی کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتے تھے۔ کمسنی سے دل میں بیٹھا ان گنڈوں کا خوف اسے دل پر جبر کر کے اس ماحول میں رہنے پر مجبور کیے ہوئے تھا۔ وہ تو حالات کچھ ایسے بن گئے کہ اس کے اندر اس جہنم سے نکل بھاگنے کی ہمت پیدا ہو گئی۔ بہن کے چودھری کی حویلی میں قتل ہونے کا صدمہ ویسے ہی اس کے دل سے لگا ہوا تھا، چنانچہ جب چاندنی نے بتایا کہ کوئی ہے جو اس جگہ سے نکلنے میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہے اور اس کی بہن کے قاتل کو بھی کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم رکھتا ہے، تو اس نے ہر ڈر خوف کو جھٹک ڈالا اور چاندنی کے ساتھ وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ انہیں وہاں سے نکال کر لانے والا جگو خود تو منظر سے ہٹ گیا، لیکن وہ دونوں عمیر آفندی جیسے افسر کی سرپرستی میں آ گئے، لیکن یہ سرپرستی خفیہ تھی۔ ان دونوں کی کورٹ میرج، رہائش اور چودھری کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے جیسے تمام کاموں کا سارا بندوبست کروانے کے باوجود عمیر خود کہیں بھی منظر پر نہیں آیا تھا، بلکہ بظاہر ایک این جی او نے یہ ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی، اور اب وہ دونوں اس بات کے منتظر تھے کہ چودھری بھارت سے واپس آئے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کے مسلسل کئی منٹ تک اپنی طرف تکتے رہنے پر چاندنی نے شرمائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ تو نے یہ اتنا سارا حسن کہاں چھپا رکھا تھا؟ کوٹھے پر تو اتنی خوبصورت نہیں لگتی تھی۔ اپنے الجھے ہوئے خیالات سے نکل کر اس نے بات بنائی۔ وہاں میں گندگی میں لتھڑی ہوئی تھی نا، اس لیے تجھے خوبصورت نہیں لگتی تھی۔ ہاں، وہ جو غلیظ ذہن اور نظریں رکھتے تھے انہیں میرا وہ روپ بہت اچھا لگتا تھا، لیکن تو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے نا، اس لیے ظاہری چمک دھمک سے زیادہ تجھے میرا یہ اصل روپ اچھا لگتا ہے۔ ذرا اداس لہجے میں چاندنی نے بڑے فلسفیانہ انداز میں توجیہ پیش کی تو وہ مسکرا دیا۔ تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا شاہد، سچ بول، کیا تجھے میری طرح یہ زندگی اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ جانے ذہن میں کیا وسوسہ آیا کہ اس نے ذرا تشویش سے اپنے سوال کو دہرایا۔ جھلی نہ ہو تو، بھلا مجھے یہ زندگی کیسے اچھی نہیں لگے گی جس میں ہم دونوں دن رات ایک دوجے کے سنگ ہیں اور بیچ میں کوئی ظالم سماج بھی نہیں۔ اس نے رخسار پر جھولتی چاندنی کے بالوں کی ایک موٹی سی لٹ کو پکڑ کر شرارت سے کھینچا تو اس کے لبوں سے ہلکی سی سسکی نکل گئی اور وہ خفگی بری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن شاہد نے اس کے گرد اپنے بازو کا حلقہ بناتے ہوئے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ چھوڑو، مجھے روٹی بنانی ہے۔ وہ یوں اس کے بازو میں کسمسائی کہ صاف ظاہر تھا اس قید سے آزادی کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ رہنے دے، روٹی میں تندور سے لے آؤں گا۔ ابھی تو نئی نویلی دلہن ہے، میری بجائے کسی بھرے پورے خاندان کے مرد سے بیاہی جاتی تو سسرال والے دنوں منجی سے پیر نیچے نہ دھرنے دیتے اور تیرے ڈھیروں ڈھیر ناز اٹھاتے۔ اس کے لہجے میں ایک حسرت سی تھی، شاید اپنے اس خاندان کا خیال آ گیا تھا جس کے ہونے کا احساس تو تھا، لیکن ذہن میں کوئی شبیہ، کوئی نشانی نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے اصل کو کھوج سکتا۔ ناز تو میں نے اتنے سال بھی بہت اٹھوائے ہیں، بائی جی کے کوٹھے پر کہاں ایسا کوئی کام کرنے دیا جاتا تھا جس سے حسن میں ذرا بھی فرق پڑے۔
وہ تو ہم لڑکیوں کو کبھی پھل بھی خود سے کاٹ کر نہیں کھانے دیتی تھی کہ کہیں غلطی سے انگلی پر کٹ لگ جائے اور انگلی بدنما نظر آنے لگے۔ لیکن سچ کہوں تو مجھے اس عیش و آرام کی زندگی کے بجائے زندگی کا یہ روپ بہت خوبصورت لگتا ہے، جس میں سبزی ترکاری کاٹتے ہوئے میری انگلیاں بھی زخمی ہوئی ہیں اور کلائیوں پر گرم توے اور پتیلے سے چرکے بھی لگے ہیں۔ میں ان چھوٹے چھوٹے زخموں کو دیکھتی ہوں تو لگتا ہے ان سے سج کر ایک مکمل عورت بن گئی ہوں، جس سے بڑھ کر اس روئے زمین پر نہ تو کوئی خوبصورت ہے اور نہ ہی خوش قسمت۔ نہایت جذب سے بولتی وہ اپنے بیان میں بالکل سچی لگ رہی تھی۔ شاہد نے بے ساختہ ہی اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا اور وارفتگی سے جلنے اور کٹنے کے ان نشانوں کو چومنے لگا جو گھریلو کاموں کی عادی نہ ہونے کے باعث اس کے حسین ہاتھوں پر وجود میں آئے تھے۔ ایسا نہ کرو شاہد، یہ زخم میرا فخر اور اعزاز ہیں، اور انہیں دیکھ کر میں خوش ہوتی ہوں کہ میں بھی ایک عزت دار عورت ہوں جو صرف اور صرف اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے ہر روپ اپناتی ہے۔ آنکھوں میں نمی لیے چاندنی نے اسے ٹوکا تو وہ جذباتی کیفیت سے باہر آیا، لیکن آنکھوں میں اس نمی کی چمک اب بھی موجود تھی جو چاندنی کے زخم دیکھ کر بے ساختہ ہی امڑ آئی تھی۔ اچھا بس اب زیادہ باتیں مت بنا، میں تندور سے روٹی لے کر آتا ہوں۔ تو اتنی دیر میں سالن گرم کر کے دسترخوان لگا۔ وہ اسے ہدایت کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ چاندنی نے بھی اٹھ کر باورچی خانے کا رخ کیا۔ مختصر اسباب کے ساتھ صاف ستھرا باورچی خانہ دیکھ کر اس کے دل میں پھر خوشی کی لہر اٹھی۔ رہائش کے ساتھ ساتھ بنیادی ضرورت اشیاء بھی انہیں عمیر کی طرف سے فراہم کی گئی تھیں، اور اس نے گنتی کی ان چند اشیاء کو بھی نہایت کرینے سلیقے سے رکھا تھا۔ 2 کمروں کا چھوٹا سا معمولی گھر اس کی بے پناہ توجہ کے باعث ہر دم چمکتا رہتا تھا اور وہ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی خوشی کے احساس سے لبریز اس نے بڑے مگن سے انداز میں سالن کی پتیلی چولہے پر رکھ کر اس کے نیچے ہلکی آگ جلائی اور دسترخوان لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دسترخوان پر پلیٹیں، گلاس اور پانی کا جگ رکھنے تک سالن گرم ہو چکا تھا۔ اس نے اسے کٹورے میں نکالا۔ شاہد کی پسند پر آج اس نے بھنڈی گوشت پکایا تھا، لیکن کنفیوز تھی کہ جانے اچھا بنا ہے یا نہیں۔ البتہ یہ ضرور جانتی تھی کہ کچھ بھی ہو شاہد اس کا پکایا کھانا ذوق شوق سے ہی کھائے گا۔ اپنے اس یقین کے ساتھ سالن کا کٹورا ہاتھ میں لیے وہ کمرے میں پہنچی تو اتنی بری طرح لرزی کہ بھرا ہوا کٹورا ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ ہاتھ میں چھرا لیے دیوار سے ٹیک لگائے جو شخص اس کے سامنے کھڑا تھا اس کے لیے قطعی اجنبی نہیں تھا۔ دلبر خان، تم یہاں؟ خوف سے شل ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس نے استفسار کیا۔ ہاں چاندنی بیبی، یہ میں ہی ہوں دلبر خان، لیکن تم مجھے دیکھ کر اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا جانتی نہیں ہو کہ دلبر خان بائی جی کے کوٹھے سے اڑی ہوئی کسی بھی چڑیا کو زیادہ دن آزادی سے کھلی ہواؤں میں اڑنے نہیں دیتا، اس کے پر قطر کر واپس پنجرے میں پہنچا دیتا ہے؟ نہایت شفاق نظروں سے اسے گھورتے ہوئے دلبر خان نے طنزیہ لہجے میں اس سے کہا تو وہ اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ دلبر خان کی شفاقی سے اس سمیت کوٹھے پر موجود ہر لڑکی ہی واقف تھی۔ میں واپس وہاں نہیں جاؤں گی، خوف زدہ ہونے کے باوجود اس نے اپنے عزم کا اظہار کر دیا۔ تمہارے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب دلبر خان تجھے لے جانے آیا ہے تو ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ ویسے بھی تو نے کوئی ایک جرم تو کیا نہیں ہے، صرف بھاگنے کی سزا تو پھر بھی ہلکی ہوتی، لیکن تو نے تو بھائی جی اور چودھری صاحب کے خلاف پرچہ کٹوا ڈالا۔ بھائی جی کے ٹکڑوں پر پل کر جوان ہونے والا وہ تیرا خصم کیا سمجھتا ہے کہ اس جیسا کل کا لونڈا مقابلہ کر سکتا ہے؟ بھائی جی نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیل رکھیں۔ پولیس والوں کے اپنی چوکھٹ چڑھنے سے پہلے ہی اپنی ضمانت کا بندوبست کر لیا تھا اس نے۔ منہ لٹکا کر خالی ہاتھ جانا پڑا ان سالے وردی والوں کو۔ دلبر خان کے لہجے میں سخت تحقیر تھی۔ چاندنی کو یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ پولیس بھائی جی کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ مقدمے کا اصل ملزم چودھری افتخار تو پہلے ہی منظر سے غائب تھا۔ بے بسی کے شدید احساس کے ساتھ اس نے غیر اختیاری طور پر بیرونی راستے کی طرف نظر ڈالی۔ شاہد تندور سے روٹیاں لینے گیا تھا اور اب تک اسے آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ شاہد کی راہ دیکھ رہی ہے، بے فکر رہ، اسے بھی میرے آدمی وہیں پہنچا دیں گے جہاں تجھے جانا ہے، وہاں بلکہ قبر میں بھی دونوں لیلا مجنوں ساتھ ہی رہنا۔ شفاقی سے بولتے ہوئے اس نے چاندنی کی طرف قدم بڑھائے۔
تو بے شک اندر سے اس کی حالت ابتر ہو گئی، لیکن اس نے دلبر خان پر اپنی یہ کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی اور مضبوط لہجے میں بولی، تم زبردستی مجھے یہاں سے کہیں نہیں لے جا سکتے، میں شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ تو مچاؤ شور، میں بھی دیکھتا ہوں تیرے اندر کتنا دم ہے۔ دلبر خان نے اسے جواب دیا، اس سے قبل کہ اس کے منہ سے کوئی آواز برآمد ہوتی دلبر خان اس کے سر پر پہنچ کر اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا اور چھرے کی نوک چاندنی کی گردن سے لگا دی۔ شور مچانے کی دھمکی دے رہی تھی نا، اب مچا شور، نرخرا ہی کاٹ کر رکھ دوں گا، اس نے غرا کر دھمکی دی۔ چل اب آگے، باہر تجھے لے جانے کے لیے گاڑی کھڑی ہے۔ بولنے کے ساتھ اس نے چاندنی کو دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھی۔ گلے پر جمے تیز دھار چھرے کی موجودگی میں انکار کی تاب ہی کہاں رہ گئی تھی۔ پھر شاہد بھی واپس نہیں لوٹا تھا۔ اگر وہ ان لوگوں کی قید میں چلا گیا تھا تو وہ آزاد رہ کر کیا کرتی؟ اسے بھی اس کے پاس جانا تھا۔ وہ کسی جواری کی طرح بے جان قدموں سے باہر نکلی۔ دونوں جیسے ہی کمرے کے دروازے سے باہر نکلے، کوئی بہت زور سے دلبر خان سے ٹکرایا اور اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا فرش پر جا گرا۔ دھکا چاندنی کو بھی لگا تھا اور وہ لڑکھڑا سی گئی تھی، لیکن اس نے خود کو گرنے سے بچا لیا اور اس جانب دیکھنے لگی جہاں دلبر خان اور نووارد آپس میں گتھم گتھا تھے۔ دلبر خان کا چھرا اس سے کافی فاصلے پر جا گرا تھا۔ وہ اپنے مقابل سے نمٹنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ چھرے تک پہنچنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ چاندنی نے جھپٹ کر چھرا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خود ایک بار پھر محو تماشا ہو گئی۔ نووارد اس کے لیے اجنبی تھا اور اسے اس کی چستی و پھرتی قابل داد محسوس ہو رہی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اپنے دل میں کوئی خوف محسوس نہیں کر رہی تھی، اس لیے بجائے موقع کا فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلنے کے ان دونوں کے درمیان جاری مقابلہ دیکھ رہی تھی۔ نووارد بتدریج دلبر خان پر غالب آتا جا رہا تھا۔ اس وقت تو اس کا دل باغ باغ ہو گیا جب دلبر خان کے ایک گھونسے کے جواب میں نووارد نے اس کے منہ کو اپنے تابڑ توڑ گھونسوں کی زد پر رکھ لیا اور نتیجے میں دلبر خان کے منہ سے خون کے ساتھ ساتھ کئی دانت بھی باہر آ گئے۔ یہ وار اتنا زوردار تھا کہ دلبر خان چکرا کر رہ گیا اور نووارد نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کے دونوں بازو پیچھے کی طرف موڑ کر اس کی دونوں ہتھیلیاں ملا کر اس میں ہتھ کڑی لگا دی۔ اسے لے جا کر گاڑی میں ڈالو۔ ہتھ کڑی لگانے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ مٹی جھاڑنے کے انداز میں جھٹکے اور تحکمانہ انداز میں بولا تو چاندنی نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر اس کے مخاطب کو دیکھا۔ وہ پولیس کی یونیفارم میں ملبوس دو افراد تھے جو نہ جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے تھے اور اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، بی بی تمہارا شوہر تھانے میں ہے، اس پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا لیکن ہمارے ایک ساتھی کی مداخلت پر وہ بال بال بچ گیا ہے، تم اس سے وہیں مل سکو گی۔ یونیفارم میں ملبوس پولیس والے دلبر خان کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئے تو وہ شخص جس کے بارے میں اب چاندنی کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ بھی پولیس والا ہے، اس سے مخاطب ہوا۔ شاہد پر قاتلانہ حملے کا سن کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ شاہد ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں آئی؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے بی بی، تم ہمارے ساتھ تھانے چلو گی تو خود دیکھ لینا، اس نے اکھڑ سے انداز میں جواب دیا تو ناچار چاندنی کو بھی باہر کی طرف قدم اٹھانے پڑے۔ باہر ایک پولیس وین موجود تھی، وہ اس میں سوار ہو گئی۔ وین میں سوار ہوتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ارد گرد کے گھروں سے کئی افراد باہر جھانک رہے تھے۔ رات کے وقت ہونے والے ہنگامے نے کئی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا اور یقیناً انہیں تجسس تھا کہ چند روز قبل ہی اس گھر میں آ کر بسنے والی عورت کو پولیس وین میں کیوں لے جایا جا رہا ہے، لیکن پولیس کے ڈر کی وجہ سے وہ لوگ دور رہنے پر مجبور تھے۔ اس نے اس منظر کو دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ عزت کی زندگی چند دن سے زیادہ نصیب نہیں ہوئی تھی۔ کوٹھے پر مجبوری اسے تماشبینوں کے سامنے نچاتی تھی اور یہاں بھی وہ لوگوں کی نظروں میں تماشا بن گئی تھی۔ کھوجتی نظروں سے نگاہیں چرا کر اس نے اپنا دھیان پولیس وین کے اندر کی طرف موڑ لیا۔ وہاں فرش پر دلبر خان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر وہ آج اس کے گھر میں قدم نہیں رکھتا تو یہ سارا تماشا نہیں ہوتا۔ تو کیا سمجھتی ہے ان پولیس والوں کے سہارے بچ نکلے گی اور میں حوالات میں پڑا رہ جاؤں گا؟ تو بھائی جی کی پہنچ کو جانتی نہیں ہے، وہ یوں چٹکی بجاتے مجھے مکھن میں سے بال کی طرح نکلوا لے گی اور تو ایک بار پھر اسی کوٹھے پر ہوگی جہاں بھائی جی اپنے ہاتھوں سے تیری کھال ادھیڑے گی۔ دلبر خان کی اس سے نظر ملی تو دھمکیاں دینے لگا۔ چپ کر کے بیٹھو حرام کے تخم، حوالات چل کر ہم تجھے بتا دیں گے کہ تو کتنا تیس مار خان ہے۔
تو جیسے سینکڑوں کی بدماشی ہم نے 2 منٹ میں نکال کر ناک میں رسی ڈالی ہے، تو بھی پالتو کتے کی طرح ہمارے تلوے چاٹے گا۔ اپنے سامنے چاندنی کو دھمکیاں دینا پولیس والوں کو پسند نہیں آیا، اس لیے ان میں سے ایک نے دلبر خان کو زوردار لات رسید کرتے ہوئے جوابی دھمکی دی۔ اس لات اور دھمکی کے جواب میں دلبر خان زبان سے کچھ نہ بولا، بس کینہ تو اس نظروں سے گھور کر رہ گیا۔ منہ سے نکلنے والے خون نے اسے پہلے ہی خاصا بھیانک بنا دیا تھا، آنکھوں کی سرخی اور نفرت نے اس بھیانک پن میں اضافہ کر دیا۔ چاندنی کا دل اسے دیکھ کر متلا سا گیا، چنانچہ وہ نگاہوں کا رخ پھیر کر باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ پولیس وین مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی تھانے جا پہنچی۔ تھانے پہنچ کر دلبر خان کو تو پولیس والے کھینچ کر جانے کی سمت لے گئے، جبکہ اسے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس کمرے میں ایک میز کے گرد 4 کرسیاں پڑی تھیں، اور ان میں سے ایک کرسی پر شاہد بیٹھا ہوا تھا۔ شاہد کو اپنے سامنے پا کر وہ جذباتی ہو گئی۔ ممکن تھا کہ اپنی اس جذباتیت میں وہ شاہد کے گلے ہی لگ جاتی، لیکن اپنے ساتھ موجود پولیس والے کی وجہ سے خود پر قابو کیے رہی، اور اندرونی کیفیت کا اظہار فقط ان 2 آنسوؤں سے ہوا جو بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں سے رخساروں پر لڑھک گئے تھے۔ شاہد نے کھڑے ہو کر حوصلہ افزا مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ تم دونوں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، صاحب بعد میں خود تم سے بات کریں گے، چاندنی کے ساتھ وہاں آنے والے سپاہی نے قدرے نرم لہجے میں کہا، اور خود پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے وہ دروازے کو باہر سے بند کر گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا شاہد؟ سپاہی کے جانے کے بعد چاندنی اس سے مخاطب ہوئی، اور یوں اس کا جائزہ لینے لگی جیسے کسی نادیدہ چوٹ کو ڈھونڈ نکالے گی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تو میری فکر نہ کر، اور یہاں آ کر آرام سے بیٹھ۔ شاہد اس کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی تک لے گیا، اور دونوں بازو تھام کر اسے ایک کرسی پر بٹھانے کے بعد خود بھی اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے پتا چلا کہ تجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو میں ڈر گئی تھی، اس نے نہایت معصومیت سے شاہد کو بتایا۔ ہاں کم بخت، پتہ نہیں کب سے طاق میں کھڑے تھے، میں گھر سے نکل کر گلی کے نکڑ تک ہی پہنچا ہوں گا کہ مجھ پر حملہ ہو گیا۔ دور سے ایک آدمی چیخ کر ہوشیار نہیں کر دیتا تو میں مارا گیا تھا۔ اس کے چیخنے سے حملہ کرنے والا بھی ذرا گھبرا گیا اور اس کا نشانہ چوک گیا۔ بعد میں اسی آدمی نے اس خبیث کو قابو میں کیا، پھر اس نے پولیس کی گاڑی منگوا کر اسے اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر تھانے پہنچا دیا۔ میں تیرے لیے فکر مند تھا اور گھر واپس آنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے تسلی دی کہ میری حفاظت کا بھی پورا بندوبست ہے۔ بس اس کے بعد سے میں یہاں بیٹھا تیری راہ تک رہا ہوں، اور یہ دیکھ کر بہت خوش ہوں کہ اللہ کے فضل سے تو بالکل ٹھیک ہے۔ شاہد نے اسے خود پر گزرنے والی بپتا سنائی اور اس بات پر شکر گزاری کا اظہار کیا کہ وہ صحیح سلامت ہے۔ جواباً چاندنی نے اسے وہ سب کچھ کہہ سنایا جو اس پر گزری تھی۔ عجیب بات ہے، آخر اچانک پولیس والے ہماری مدد کے لیے پہنچ کیسے گئے؟ ورنہ ان لوگوں کے بارے میں تو یہی مشہور ہے کہ یہ واردات کے بھی کئی گھنٹوں بعد جائے وقوعہ پر پہنچتے ہیں، اور ہم نے تو انہیں اپنی مدد کے لیے بلایا بھی نہیں تھا۔ چاندنی کی زبانی سب کچھ جان کر شاہد نے حیرت کا اظہار کیا، لیکن ظاہر ہے چاندنی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دونوں بیٹھے اپنے اپنے اندازے لگاتے رہے اور پھر اس کام سے بھی بور ہو گئے۔ چائے فراہم کرنے کے لیے آنے والے ایک سپاہی سے انہوں نے اپنے گھر واپس جانے کی بابت سوال بھی کیا، لیکن اس نے کوئی واضح جواب دیے بغیر انہیں انتظار کرنے کا مشورہ دیا اور خود باہر نکل گیا۔ دونوں نے اب تک رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، لیکن جن حالات سے وہ دوچار ہوئے تھے اس میں بھوک مر گئی تھی، مگر اب چائے کے ساتھ بسکٹ دیکھ کر دوبارہ چمک اٹھی۔ ایک ایک کر کے دونوں نے سارے بسکٹ چٹ کر ڈالے۔ چائے سے فارغ ہونے کے بعد بھی انہیں کوئی 1 گھنٹہ انتظار کی سولی پر لٹکنا پڑا، پھر کہیں جا کر کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کھلے دروازے سے عمیر آفندی کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ دونوں ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنا یہ محسن ان کے لیے بے حد لائق احترام تھا۔ کھڑے ہو کر استقبال کرنے کے ساتھ ہی دونوں نے یک زبان اسے سلام بھی کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، اس نے جواب دیتے ہوئے انہیں واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ایک کرسی سنبھال لی۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تم لوگوں کو اتنی دیر یہاں انتظار کرنا پڑا۔ میں تم دونوں سے ملنا ضروری سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے پہنچنے تک تمہیں یہاں رکوائے رکھا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے شائستگی سے گفتگو کا آغاز کیا۔ کوئی بات نہیں سر، ہمیں کون سا واپس جا کر کوئی پہاڑ کھودنے تھے، ٹائم تو آپ کا قیمتی ہے، اور یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہم سے ملنے یہاں آئے ہیں۔ یہ جان کر کہ انہیں اب تک عمیر کے انتظار میں روکا گیا تھا، ساری کوفت دور ہو گئی تھی، اس لیے شاہد نے بڑے اخلاق سے جواب دیا۔
میں اس لیے تم سے ملنے آیا ہوں کہ تم دونوں کو تسلی دے سکوں۔ خود پر ہونے والے حملے کے بعد یقیناً تم دونوں گھبرائے ہوئے ہوگے، لیکن اطمینان رکھو، میرے آدمی مسلسل تمہارے گھر کی نگرانی کر رہے ہیں اور کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا کہ تمہیں نقصان پہنچا سکے۔ نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو آج کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی۔ اوہ، تو آپ کے آدمی ہماری نگرانی کر رہے تھے؟ ہاں، مجھے پہلے سے ہی اس بات کا خطرہ تھا کہ تم دونوں کو اغوا یا قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے میں نے اپنے آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ انہی لوگوں نے گڑبڑ ہوتی دیکھ کر خود ہاتھ پیر چلانے کے ساتھ بعد میں پولیس کو بھی بلا لیا تھا، اور اس وقت دلبر خان اور اس کے ساتھیوں کی پولیس والوں کے ہاتھوں ٹھیک ٹھاک دھلائی ہو چکی ہے۔ خاص طور پر دلبر خان کی تو ساری اکڑ نکال کر رکھ دی ہے پولیس والوں نے۔ اس نے اعتراف کیا ہے کہ بھائی جی نے چودھری کے منشی اللہ رکھا سے ساز باز کرنے کے بعد یہ منصوبہ بنایا تھا کہ شاہد کو قتل کر دیا جائے اور چاندنی کو اغوا کر کے واپس کوٹھے پر پہنچا دیا جائے، اس طرح سارا معاملہ ہی دب جاتا۔ تمہارے بعد کون ہوتا جو تمہاری بہن کے قتل کے مقدمے کی پیروی کرتا، اور بے بس چاندنی کیسے گواہی دینے عدالت پہنچتی؟ یوں سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ ویسے بھی بھائی جی نے اور چالیں بھی چل رکھی ہیں۔ اس نے تمہارے خلاف چاندنی کے اغوا کی FIR کٹوانے کے ساتھ ساتھ یہ رپورٹ بھی لکھوائی ہے کہ کوٹھے سے لاکھوں کی مالیت کے زیورات چوری کر کے فرار ہوئے ہو۔ ممکن تھا کہ اس جرم میں تمہیں اب تک گرفتار کیا جا چکا ہوتا، لیکن میں نے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر کے فی الحال اس چال کا توڑ کر لیا ہے۔ اب منتظر ہوں کہ چودھری کے پاکستان واپس آنے کے بعد حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ عمیر نے انہیں تمام تفصیلات سے آگاہ کیا، جنہیں سن کر دونوں کے چہرے لمحہ بلمحہ رنگ بدلتے رہے۔ بھائی جی جھوٹی مکار ہے، ہم نے وہاں سے 1 روپے کی چوری نہیں کی۔ اگر کچھ لے بھی آتے تو چوری کیسے تھی؟ لاکھوں کمائے ہیں بھائی جی نے میرے ذریعے۔ میں اگر اپنا حصہ لینا چاہتی تو لے سکتی تھی، لیکن میں لعنت بھیجتی ہوں اس حرام کی کمائی پر۔ میں اپنے شاہد کے ساتھ عزت کی روکھی روٹی کھا کر بھی خوش ہوں۔ چاندنی نے جذباتی انداز میں لب کشائی کی۔ میں اس حقیقت کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ تم دونوں کو دباؤ میں لے کر FIR واپس لینے پر مجبور کرنے کے لیے وہ لوگ ہر چال چل سکتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگ ان چالوں کے مقابلے میں ٹھہر پاؤ گے یا نہیں، لیکن میں یہ بتا دوں کہ اس کیس میں جان تب تک رہے گی جب تک تم دونوں ڈٹے رہو گے۔ تم پیچھے ہٹ گئے تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میرے ہاتھ پیر ویسے بھی میری سیٹ کی وجہ سے بندھے ہوئے ہیں اور میں کھل کر تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اب بھی میرے اشارے پر پولیس نے خان پر تشدد کر کے یہ اگلوا تو لیا ہے کہ تم دونوں پر حملہ کرنے میں چودھری کے منشی کا بھی ہاتھ ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اب عدالت کے سامنے اپنے اس بیان سے مکر جائے گا اور ہم اصل مجرم پر گرفت نہیں کر سکیں گے۔ ان حالات میں چاندنی کی گواہی کی اہمیت اور بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس یہ واحد گواہ ہے۔ عمیر نے کھل کر ان پر صورتحال واضح کی۔ آپ فکر نہ کریں سر، ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے۔ اگر ہم کمزور ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چودھری اور بھائی جی جیسے لوگ ہمیں کچل کر ہی رکھ دیں۔ ہم انہیں بتائیں گے کہ چیونٹی میں بھی ہاتھی کا مقابلہ کرنے کی جرت ہوتی ہے۔ چاندنی نے پرعزم لہجے میں کہا، جس کا شاہد سر کی اثباتی جنبش سے ساتھ دے رہا تھا۔ عمیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور اس کے دل کو یہ یقین ہونے لگا کہ دیر سے صحیح چودھری جیسا درندہ بالآخر پنجرے میں آ ہی جائے گا۔ مجھے افسوس ہے عائشہ، میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا، لیکن تم بھی سمجھ سکتی ہو کہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے ہم کمال کے ساتھ یہ زیادتی کرنے پر مجبور ہیں۔ شہریار نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے سامنے کھڑی عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ عائشہ نے گردن ہلاتے ہوئے اس بات کا اشارہ دیا کہ واقعی وہ اس کی مجبوری سمجھتی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک بیوی کی حیثیت سے وہ کمال کے لیے پریشان اور دکھی تھی۔ اس کے لیے یہ بات تکلیف دہ تھی کہ وہ نشے میں دھت اپنی ذات اور حالات سے بے خبر کمال کو یوں بستر پر چھوڑ کر ان کے ساتھ باہر چلی جائے کہ کمال کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں جکڑے ہوں اور منہ میں اس طرح کپڑا ٹھونسا ہو کہ وہ کچھ بول بھی نہ سکے۔ شہریار نے اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ رات کے وقت ایمبولینس میں یہاں سے نکلیں گے۔ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے یہاں سے نکلنے کے لیے عبد الرحمن سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس فون نمبر پر رابطہ کر لیا تھا جو عبد الرحمن نے اسے دیا تھا۔
جس ایمبولینس میں انہیں یہاں سے نکلنا تھا وہ عبد الرحمن کے آدمی ہی مقررہ وقت پر ان کے لیے لے کر آتا۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ عائشہ چوکیدار کو یہ بتائے گی کہ نشے کی زیادتی کی وجہ سے کمال کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، اس لیے وہ اسے ایمبولینس میں ہسپتال لے کر جا رہی ہے۔ وہ تین تھے اور ایک ہی ایمبولینس میں ان کے نکلنے کی راہ یہی تھی کہ ان میں سے ایک مریض کا روپ دھارے۔ اس روپ کے لیے ڈاکٹر صاحب کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس طرح وہ آرام سے سفر بھی کر سکتے تھے۔ سلو کو ان کے اسٹریچر کے نیچے چھپ کر سفر کرنا تھا، جبکہ شہریار ڈرائیور کا مددگار بن جاتا۔ عائشہ کو وہ محفوظ مقام پر پہنچنے کے بعد صبح واپس بھجوا دیتے، لیکن یہ سب کرنے کے لیے انہیں کمال کو بے بس کرنا پڑا تھا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا کہ اسے اعتماد میں لے کر اتنا بڑا قدم اٹھایا جا سکتا، اور اس کا منظر پر نہ ہونا بھی ضروری تھا۔ وہ لوگ اگر اسے یوں ہی گھر میں چھوڑ کر چلے جاتے تو کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا تھا۔ رات کے وقت بیوی کو گھر میں نہ پا کر وہ ہنگامہ کھڑا کر سکتا تھا، اور ایسی صورت میں ظاہر ہے چوکیدار فوراً پولیس کو مطلع کرتا کہ گڑبڑ ہے۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ کمال کو بے بس کر کے جاتا، تاکہ کسی وجہ سے جاگ جانے کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کر سکتا۔ بعد میں عائشہ خود اپنی ذہانت سے اسے سنبھال لیتی۔ بالفرض وہ کسی کے سامنے کہتا بھی کہ اسے اس کی بیوی نے رسیوں سے باندھ کر گھر میں اکیلا چھوڑ دیا تھا، تو کون اس کی بات کا یقین کرتا؟ ایک نشے باز کے لیے تو آسانی سے یہ کہا جا سکتا تھا کہ نشے میں مست ہو کر اول فول بک رہا ہے، میں نے کھانا لگا دیا ہے، تم لوگ کھانا کھا لو، پھر تمہارا آدمی یہاں پہنچ جائے گا۔ کمال سے نظریں ہٹا کر گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے عائشہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں عائشہ، اور آپ کو اتنی تکلیف دینے پر دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو ہمارا ساتھ دینے سے انکار بھی کر سکتی ہیں، اللہ ہمارے لیے اور کوئی اور راہ نکال دے گا۔ اس کا موڈ دیکھ کر شہریار نے نہایت رسان سے اس سے کہا، اب ان ساری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگرچہ میں نہیں جانتی تھی کہ تم لوگ اپنے مسئلے کا یہ حل نکالو گے، لیکن میں نے وعدہ کیا ہے، اس لیے میں اب عین موقع پر پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہونے دیا جائے، کیونکہ موجودہ پلان پر عمل کرنے سے انکار کا مطلب ہوگا کہ میں مزید تم لوگوں کو اپنے گھر میں ٹھہراؤں، اور یہ زیادہ مشکل ہوگا۔ کمال اور ارد گرد والے آخر کب تک بے خبر رہیں گے کہ میرے گھر میں 3 عدد مفرور افراد رہے ہیں؟ بعد کی مشکل اور تکلیف سے بہتر ہے کہ میں موجودہ تکلیف سہ لوں۔ نہایت صاف گوئی سے کہتی ہوئی عائشہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہریار کو بھی اس کی پیروی کرنی پڑی۔ کھانا ڈائننگ ٹیبل کے بجائے اسی کمرے میں فرش پر دسترخوان بچھا کر لگایا گیا تھا، جس میں وہ تینوں رہائش پذیر تھے۔ یہ پہلے ہی سے طے تھا کہ وہ تینوں اپنے جملہ ضروریات اسی کمرے میں محدود رہ کر پوری کریں گے، تاکہ یہاں سے روانگی کے وقت اپنی یہاں موجودگی کی نشانیاں مٹانا دشوار نہ ہو۔ تم لوگ جلدی سے کھانا کھا لو، میں اپنے دوسرے کام نمٹاتی ہوں۔ عائشہ بولتی ہوئی واپس پلٹ کر کچن کی طرف جانے لگی۔ آپ بھی کھانا کھا لیتی، ہم جہاں ہوں گے وہاں معلوم نہیں آپ کی کوئی خاطر کر بھی سکیں یا نہیں۔ شہریار نے اسے روکا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ مختصر جواب دے کر وہاں سے ہٹ گئی۔ شہریار بھی دل پر بوجھ سا لیے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر فرحان اور سلو اس کے منتظر ہی تھے۔ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے خاموشی سے کھانا شروع کر دیا۔ عائشہ نے وقت کی کمی کے باوجود کھانے میں اہتمام کیا تھا۔ فرمائشی دال چاول کے علاوہ اس نے بھنا ہوا گوشت بھی بنایا تھا، ساتھ ہی سلاد اور ہری مرچوں کی چٹنی بھی تھی۔ کھانا خوشبودار، خوش رنگ اور خوش ذائقہ تھا۔ اس کے باوجود ڈاکٹر فرحان اور شہریار رغبت سے نہ کھا سکے۔ شہریار کے دل پر عائشہ کی طرف سے بوجھ تھا، تو ڈاکٹر فرحان اپنی داڑھی کے لیے غم زدہ تھے، جسے حلیے کی تبدیلی کے لیے منڈانا پڑا تھا۔ حلیے ان تینوں کے ہی تبدیل ہو چکے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے بیگ میں موجود میک اپ کے سامان کے ساتھ ساتھ عائشہ کے پاس موجود اب اس کے ذاتی میک اپ کا سامان بھی استعمال کیا تھا، اور خود کو اس حد تک بدلنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ دور سے دیکھ کر کوئی انہیں شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ وقت کی قلت نہ ہوتی تو میک اپ کا معیار اور بھی اچھا ہو سکتا تھا کہ شہریار اور سلو نے تو باقاعدہ اس فن کی تربیت حاصل کی تھی۔ بہرحال اب بھی میک اپ ایسا تو تھا کہ کسی عام شخص کے لیے اسے پکڑنا آسان ثابت نہیں ہوتا۔ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ بے دلی سے کھانا ختم کیا گیا۔ ڈاکٹر فرحان اور اس نے تو بہت ہی کم کھایا، البتہ سلو نے پھر بھی کھانے کے ساتھ کچھ انصاف کیا، پر بہت زیادہ اس نے بھی نہیں کھایا کہ بھرا ہوا معدہ تیز رفتار حرکت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کھانے کے بعد ڈاکٹر صاحب تو ایک طرف بیٹھ گئے،
لیکن ان دونوں کو باقی ماندہ کام نمٹانے پڑے۔ شہریار نے دسترخوان سمیٹ کر خالی برتن اور بچا ہوا کھانا باورچی خانے میں پہنچانے کی ذمہ داری سنبھالی، جبکہ سلو تیزی سے کمرے میں موجود اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ سامان سمیٹنے کے بعد اس نے باریک بینی سے کمرے کا جائزہ بھی لیا کہ کہیں ان کی کوئی نشانی یہاں نہ رہ جائے۔ برتن رکھ کر انہوں آنے کے بعد شہریار بھی اس کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ انہوں نے ممکنہ طور پر ہر جگہ سے فنگر پرنٹس صاف کیے جہاں ان کے خیال کے مطابق ان تینوں کے ہاتھ زیادہ لگے تھے۔ وہ اس کام سے فارغ ہوئے تو عائشہ ان کے لیے چائے لے آئی۔ اس کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی تھی، البتہ اس نے چائے ان کے ساتھ ہی پی اور فوراً ہی برتن لے جا کر دھو ڈالے۔ اس سلسلے میں شہریار نے اسے خصوصی ہدایت کی تھی کہ کوئی بھی استعمال شدہ برتن اندھلا نہیں رہنا چاہیے۔ ان سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد انہیں ایمبولینس کے آنے کا انتظار تھا۔ آخر کار اس طرف سے اشارہ مل گیا۔ عائشہ نے انٹرکام کی مدد سے چوکیدار کو مطلع کر دیا کہ کمال کی طبیعت خراب ہے اور اس کی کال پر وہاں ایمبولینس آ رہی ہے۔ اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ سہولت تھی کہ ہر مکین انٹرکام پر چوکیدار سے رابطہ کر سکتا تھا۔ ایمبولینس آئی تو چوکیدار نے بغیر کسی رکاوٹ کے اسے عائشہ کے گھر تک آنے دیا۔ اس موقع پر عائشہ کے ذمہ ایک کام یہ تھا کہ وہ چوکیدار کو اس طرح مصروف کر دے کہ اس کی توجہ ایمبولینس کی طرف نہ رہے۔ عائشہ نے یہ کام نہایت خوبی سے انجام دیا۔ وہ چوکیدار کو اپنے ساتھ لے کر گھر کی بغلی جانب لے گئی اور اسے وہاں کھڑکی کا ایک ٹوٹا ہوا شیشہ دکھا کر بتایا کہ نشے کی حالت میں کمال نے یہ شیشہ توڑ دیا ہے۔ اندر گرل ہونے کے باوجود اس نے چوکیدار کو ہدایت کی کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے ہسپتال میں قیام کے دوران کوئی اس ٹوٹے ہوئے شیشے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ آپ چنتا نہ کرو بی بی صاحب، اس اسکیم کے کسی گھر میں کبھی چوری چکاری نہیں ہوئی، چوکیدار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر بھی تم خیال رکھنا، چوری چکاری ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار بچے شرارت میں گھر کے اندر کوئی الٹی سیدھی چیز بھی پھینک دیتے ہیں۔ عائشہ نے اسے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گا، لیکن ابھی تو تم اپنے پتی کو لے کر ہسپتال جاؤ۔ چوکیدار نے اسے قدرے بیزاری سے جواب دیا تو عائشہ نے واپسی کے لیے قدم موڑ لیے۔ اسے اندازہ تھا کہ اس دوران میں وہ تینوں ایمبولینس میں سوار ہو چکے ہوں گے۔ عجیب عورت ہے، اپنے پتی کی چنتا کرنے کے بجائے گھر کی چنتا میں پڑی ہے۔ مڑتے ہوئے اس نے پیچھے سے چوکیدار کی بڑبڑاہٹ سنی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی گھر کے سامنے پہنچ گئی۔ اس ہاؤسنگ اسکیم میں رہنے والے افراد زیادہ تر اپنے گھروں تک محدود رہنے کے عادی تھے اور یہ تو تھا بھی رات کا وقت، اس لیے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چوکیدار کے پہنچنے تک وہ ایمبولینس میں سوار ہو چکی تھی۔ بدلے ہوئے حلیے میں شہریار ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر تھا۔ ان تینوں نے اپنے حلیے کے ساتھ لباس بھی تبدیل کر لیے تھے اور یہ لباس ظاہر ہے کمال کے تھے۔ خود ان کے کپڑوں کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، چنانچہ انہیں جلا کر ان کی راکھ فلیش میں بہا دی گئی تھی۔ ایمبولینس کی آمد کے وقت چوکیدار نے مین گیٹ کھولا تو دوبارہ بند نہیں کیا، چنانچہ کھلے گیٹ سے ایمبولینس آندھی طوفان کی طرح باہر نکل گئی اور چوکیدار کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ ایمبولینس میں کتنے لوگ سوار ہیں۔ یہاں سے کامیابی سے نکلنے کے بعد ایک مرحلہ بخیر و خوبی طے ہوا تو باہر کی فکر لگ گئی۔ آج کل شہر میں ہائی الرٹ تھا اور پولیس مختلف مقامات پر گشت کرتی پھر رہی تھی، مگر ایمبولینس کا ہوٹر سن کر کسی نے انہیں نہیں روکا۔ لیکن کوئی سرپھرا روک بھی سکتا تھا، اس لیے ڈرائیور نے کچھ فاصلہ طے ہونے کے بعد سڑک چھوڑ کر آبادی کا رخ کر لیا۔ آبادی کے درمیان سے ایمبولینس نکالتے ہوئے اس نے ہوٹر بند کر دیا تھا۔ وہ اس شہر کا رہائشی تھا اور شہر کی صورتحال سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ پولیس کا گشت سڑکوں تک ہی محدود ہے اور وہ زیادہ توجہ شہر سے نکاسی کے راستوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ گلیوں محلوں سے گزرتی ہوئی ایمبولینس نہایت سکون سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئی۔ یہ وسیع رقبے پر واقع ایک سنگل سٹوری عمارت تھی جس میں کھلا حصہ بہت زیادہ تھا اور ایک ڈیری مصنوعات بنانے والی کمپنی کے لوگو والی 4-5 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ احاطے میں موجود عمارت کے دروازے کے قریب پہنچ کر ڈرائیور نے گاڑی روک لی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایمبولینس کو رکتے دیکھ کر 2 افراد لپک کر قریب آئے۔ ان میں سے ایک نے پچھلا دروازہ کھول کر اسٹریچر پر لیٹے ڈاکٹر صاحب کو سہارا دے کر باہر نکلنے میں مدد دی۔ ان کے پیچھے عائشہ بھی اتر آئی اور پھر سلو بھی اسٹریچر کو ہٹا کر اس کے نیچے سے نکل آیا۔ دوسرا آدمی شہریار کی طرف متوجہ تھا۔ جو اپنے قدموں میں رکھا وہ بیگ لے کر نیچے اترا تھا جس میں ان کے ضروری سامان کے علاوہ اسلحہ بھی موجود تھا۔ راستے میں اگر کہیں پولیس سے مڈبھیڑ ہو جاتی تو وہ اس اسلحے کا بے دریغ استعمال کرنے سے ہرگز بھی گریز نہیں کرتا،
کہ اب تو مار مار دو یا مر جاؤ والی صورتحال تھی۔ وہ تصادم سے بچنے کی اپنی سی کوشش ضرور کر رہے تھے، لیکن ضرورت پڑنے پر مقابلہ کرنے کے لیے بھی پوری طرح تیار تھے۔ ہمارے ساتھ موجود خاتون کو کسی آرام دہ جگہ ٹھہرا دو اور صبح ہونے کے بعد انہیں ان کی مرضی کی جگہ پر پہنچا دینا۔ یہ خاتون ہماری ساتھی نہیں ہیں، بس انسانیت کے ناطے ہمارا ساتھ دینے پر راضی ہو گئی ہیں، اس لیے پورا خیال رکھنا کہ انہیں کوئی نقصان نہ ہونے پائے۔ اس شخص کے مسافے کے لیے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام کر اس نے سب سے پہلے عائشہ کے سلسلے میں ہدایت دی، جس پر فوراً ہی کسی کو آواز دینے لگا۔ جی سوریا بھائی، پکارا جانے والا فوراً خدمت میں حاضر ہو گیا۔ دیدی کو اندر لے جا کر عزت سے ٹھہراؤ، اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور پھر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عبدل بھائی نے 2 دن پہلے ہی آپ نے کو فون کر کے بولا تھا کہ اگر آپ لوگ رابطہ کرو تو آپ سے پورا تعاون کرنا۔ آپ نے جو بولا وہ ہم نے کر دیا، اب آگے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ ان لوگوں کو اپنے ساتھ عمارت کے اندر لے جاتے ہوئے سوریا نے بے تکلفی سے بتاتے ہوئے فوراً ہی آگے کا پروگرام بھی پوچھ ڈالا۔ ہمیں اس شہر سے باہر نکلنا ہے، شہریار نے اسے بتایا۔ تو نکل جاؤ، کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے لیے پورے شہر میں ہلچل مچی ہوئی ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ پولیس ہمیں یہاں سے آسانی سے نکلنے دے۔ اب وہ لوگ ایک کمرے میں پہنچ چکے تھے جو ایک معمولی دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ اپنے میزبان کے ساتھ ان تینوں نے بھی وہاں پڑی لکڑی کی کرسیاں سنبھال لیں۔ شہریار جس کرسی پر بیٹھا تھا اس کا ایک پایا ذرا سا ہل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ پوری طرح متوازن نہیں تھی۔ بہت زبردست۔ اس کے انکشاف پر سوریا نے پہلے غور سے ان کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر داد دینے لگا۔ تم لوگوں نے تو خوب بھیس بدلا ہے، میں اتنی پاس سے بھی نہیں پہچان سکا کہ تم وہی لوگ ہو۔ ایسے بہروپیوں کے لیے نکلنا کیا مشکل ہے؟ تم تو مزے سے بس یا ٹرین میں بھی بیٹھ کر نکل سکتے ہو۔ نہیں، یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تلاش کرنے والے لوگ بھی کم شاطر نہیں ہیں۔ حلیے کی تبدیلی کے باوجود بھی ان ذرائع سے سفر کرنے پر ہمارے پکڑ لیے جانے کے چانسز ہیں، کیونکہ ان کا اندازہ بھی یہی ہوگا کہ ہم ایسے کسی ذریعے سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے انہوں نے بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر سینکڑوں آدمی لگائے ہوئے ہوں گے، اور یہ وہ آدمی ہوں گے جن کی تیز نگاہیں دور سے بھی اصل اور میک اپ زدہ چہرے میں فرق کرنے کی اہل ہوں گی۔ اوہ، یہ تو بڑا گڑبڑ گھوٹالا پرابلم ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں چھپ کر نکلنے کی کوئی ترکیب موجود ہے کیا؟ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس نے الٹا انہی سے تدبیر پوچھی۔ میں نے سنا ہے کہ بھائی جی کا مختلف سامان مختلف ذرائع سے یہاں آتا جاتا رہتا ہے۔ اگر تم اس سامان کے ساتھ ہی ہمارے یہاں سے نکلنے کا انتظام کر دو تو یہ بہت اچھا رہے گا۔ اس نے اپنے ذہن میں موجود تجویز پیش کی۔ سامان تو واقعی آتا جاتا ہے، یہ ڈیری فارم بھی بھائی جی کی ہی ملکیت ہے اور اتفاق سے آج ایک ٹرک مال لے کر یہاں سے ممبئی جانے بھی والا ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس سے جانے پر تم پکڑے نہیں جاؤ گے؟ عام حالات میں تو خیر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہماری گاڑیوں کی تلاشی لے سکے، لیکن انٹیلیجنس والوں کی موجودگی میں پولیس والے بھی مجبور ہو جاتے ہیں اور انہیں وہی کرنا پڑتا ہے جو اوپر سے حکم ملتا ہے۔ تم پکڑے گئے تو تمہارے ساتھ جو برا ہوگا سو ہوگا، بھائی جی کی بھی بدنامی ہوگی۔ وہ ذرا جھجک کا شکار تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارا ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہو؟ شہریار نے تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ اس کے ساتھ خاموش بیٹھے سلو اور ڈاکٹر صاحب کے چہروں پر بھی تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ نہ میں نے ایسا نہیں کہا، لیکن ایک بار اپن کو عبدل بھائی سے بات کرنی پڑے گی۔ تم لوگ یہاں بیٹھو، اپن بات کر کے آتا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی ایک ملازم مشروبات سے بھری ہوئی ٹرالی لے کر اندر داخل ہوا۔ ٹرالی میں انواع و اقسام کی شرابوں کے ساتھ ان کے جملہ لوازمات بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ کچھ سافٹ ڈرنکس بھی تھیں، لیکن ان میں سے کسی کو کسی چیز کی خواہش نہیں تھی۔ سوریا کے رویے سے یوں لگنے لگا تھا کہ پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کرنے کے بعد وہ لوگ ایک بار پھر بند گلی میں آ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر سجائی نہیں دے رہی۔ اس اعصابی تناؤ کے ساتھ لذت کام و دہن میں مصروف ہو جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ تو عائشہ کا بہت خلوص سے تیار کردہ ڈنر بھی رغبت سے نہیں کھا سکے تھے۔ ان ریڈی میڈ مشروبات میں کیا دلچسپی لیتے؟ البتہ ذہن یہ فیصلہ کرنے میں ضرور مصروف تھا کہ یہاں سے انکار کے بعد ان کے لیے کون سا راستہ باقی رہ جاتا ہے۔ چند منٹوں کا انتظار ہی ان پر بہت بھاری گزرا، اور جب سوریا واپس لوٹ کر آیا تو وہ اس کی شکل دیکھنے لگے۔ مبارک ہو، عبدل بھائی نے ہر حال میں تمہارا ساتھ دینے کا آرڈر دیا ہے۔ سوریا کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ اس حکم کو سن کر خوش نہیں ہے، لیکن اوپر سے ملنے والے حکم کو ٹالنے کی جرت بھی نہیں رکھتا تھا۔
ٹھیک ہے، تو تم مجھے وہ ٹرک دکھا دو جسے مال لے کر ممبئی کے لیے روانہ ہونا ہے۔ میں اسے دیکھ کر خود فیصلہ کر لوں گا کہ اس میں ہماری گنجائش کیسے بن سکتی ہے۔ اس کے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر وہ کہتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سلو نے بھی اس کی پیروی کی۔ ہم دونوں باہر جا کر معاملات نمٹاتے ہیں، آپ یہیں آرام کریں، اس نے ڈاکٹر فرحان سے کہا اور خود سلو کو ساتھ لے کر سوریا کی رہنمائی میں باہر نکل گیا۔ احاطے میں روشنی تھی اور کچھ افراد دودھ کے پیکٹوں کے کارٹن اندر سے اٹھا کر باہر لا کر رکھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کارٹنز کو یقیناً ان ٹرکوں میں لوڈ کیا جانا تھا جن پر ایک مشہور کمپنی کا لوگو نظر آ رہا تھا۔ اس کمپنی کے مالک بھائی جی ہیں اور یہاں سے دودھ، مکھن اور گھی ممبئی اور دلی سمیت دیش کے ہر بڑے شہر میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ ڈیری پروڈکٹس بنانے والی کوئی دوسری لوکل کمپنی اپنے بھائی جی کی کمپنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک دم A1 کوالٹی کا مال بنتا ہے ادھر۔ سوریا نے نہایت فخر سے اسے بتایا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ بھائی جی کی طرح کے جرائم پیشہ لوگ اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے سائیڈ میں اس طرح کے کاروبار بھی کرتے ہیں اور بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں کہ اصل کمائی تو انہیں کہیں اور سے ہو جاتی ہے، اور ایسے کاروبار سے زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے بے ایمانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ٹرک مال لے کر ممبئی جائے گا۔ ایک بڑے ٹرک کے قریب پہنچ کر سوریا نے اسے آگاہ کیا۔ اس ٹرک میں لوڈنگ کا کام ابھی شروع ہی ہوا تھا اور مزدور پیک شدہ کارٹنز ایک ترتیب سے رکھتے جا رہے تھے۔ ٹرک کا پچھلا حصہ بالکل بند تھا اور اس میں کولنگ سسٹم بھی موجود تھا۔ شہریار کے ذہن میں پہلے ہی سے ایک خیال تھا۔ اس نے فوری طور پر سوریا سے بات کی تو اس نے لوڈنگ کرتے مزدوروں کو روک دیا۔ یہ عام مزدور ہیں، آپ جو چاہ رہے ہیں اس کے لیے مجھے اپنے خاص آدمیوں سے کام کروانا پڑے گا، اور اس کے لیے مناسب وقت وہ ہوگا جب باقی ٹرکوں میں لوڈنگ کا کام مکمل ہو جائے۔ اس دوران میں آپ آرام یا جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں۔ مزدوروں کے ہٹنے کے بعد اس نے بتایا تو شہریار نے سر کو تفہیمی جنبش دیتے ہوئے واپسی کے لیے قدم اٹھا لیے۔ واپس عمارت کی طرف جاتے ہوئے وہ سوریا کو مزید تفصیل سے بتاتا رہا کہ وہ لوگ کیا اور کس انداز میں کرنا چاہتے ہیں۔ سوریا بغیر سوال جواب کے غور سے اس کی بات سنتا رہا۔ شہریار نے اپنے حلیوں میں تبدیلی کے لیے بھی لباس سمیت چند دوسری چیزوں کا مطالبہ کیا جن کے بارے میں سوریا نے اسے یقین دلایا کہ تھوڑی دیر میں مہیا کر دی جائیں گی۔ شہریار نے اس سے چند دواؤں کی بھی فرمائش کی جن کے بارے میں سوریا نے بتایا کہ پہلے سے ہی موجود ہیں۔ گفتگو کرتے ہوئے وہ واپس اسی دفتر نما کمرے میں آ گئے جہاں ڈاکٹر صاحب موجود تھے۔ سوریا نے دوائیں فراہم کیں تو اس نے سلو کے ذمہ ان کی ڈریسنگ کا کام لگا دیا۔ زخم ان دونوں کو بھی آئے تھے لیکن ڈاکٹر صاحب کے زخم ان کی نسبت ذرا شدید نوعیت کے تھے اور انہیں زیادہ توجہ کی ضرورت تھی۔ ان کی مرہم پٹی کے ساتھ انہیں کھانے کے لیے پین کلر اور زخم سکھانے والی ادویات بھی دی گئیں۔ شہریار کے اندازے کے مطابق اس جگہ کو صرف ڈیری مصنوعات کے کاروبار کے لیے ہی استعمال نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ بھائی جی کے لوگ بھی کور کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ بہت ممکن تھا کہ ان پروڈکٹس کی سپلائی کی آڑ میں ممنوعہ اشیاء جیسے اسلحہ اور شراب وغیرہ کی سپلائی بھی کی جاتی ہو۔ ہیروئن کے لیے تو بھائی جی نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کاروبار میں ملوث نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ڈریسنگ مکمل ہونے تک سوریا نے انہیں لباس اور دوسری اشیاء بھی فراہم کر دی تھی۔ انہوں نے باری باری ملحقہ باتھ روم میں جا کر لباس تبدیل کیے۔ یہ لباس دھوتی اور کرتوں پر مشتمل تھے جو اس علاقے میں اس کاروبار سے وابستہ لوگوں میں عموماً مستعمل تھا۔ لباس کی تبدیلی کے بعد ایک بار پھر میک اپ کا مرحلہ پیش آیا۔ میک اپ کے سامان میں خاص طور پر مصنوعی ناخنوں کا سیٹ منگوایا گیا تھا۔ ان ناخنوں کو ایک سلوشن کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی انگلیوں پر چسپاں کرنے کے بعد انہیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ تراشا گیا کہ وہ اصلی ہی معلوم ہونے لگے۔ معذرت چاہتا ہوں سر، داڑھی سے محرومی کے بعد آپ کو کچھ عرصے کے لیے ان مصنوعی ناخنوں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ ان ناخنوں کی وجہ سے آپ وضو نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں اللہ سے معافی کی امید کی جا سکتی ہے۔ شہریار نے ڈاکٹر صاحب سے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، تم پریشان نہ ہو، میں ان باتوں کو سمجھتا ہوں اور فی الحال تو مجھے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، میں نے وضو کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ فجر کی نماز تو اسی وضو سے ادا ہو جائے گی، آگے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دے گا۔ انہوں نے نہایت رسان سے اسے جواب دیا، آپ کو ایک زحمت اور اٹھانی پڑے گی۔ دوران سفر ہم آپ کو منظر پر رکھنے کی غلطی نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے یہ بندوبست کر دیا ہے کہ ٹرک میں کارٹنز کے درمیان کچھ جگہ خالی رکھی جائے جہاں آپ چھپ کر سفر کر سکیں۔
گاڑی میں ایئر کنڈیشنر موجود ہے، اس لیے آپ کو حبس وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، لیکن جگہ کی تنگی برداشت کرنی پڑے گی، اس کے لیے میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ میرے لیے اتنے فکر مند مت ہو یار، میں خاصا سخت جان ہوں۔ اگر نہ ہوتا تو اتنے سال راہ والوں کی قید میں رہ کر سلامت کیسے رہتا؟ جس رب نے اتنے عرصے ہمت دی وہ اور بھی حوصلہ دے گا، اور چند گھنٹوں کا یہ سفر بھی گزر ہی جائے گا۔ اس کی تشویش کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے تسلی دی تو وہ مسکرا دیا اور اپنی باقی تیاری مکمل کرنے لگا۔ دھوتی اور کرتے کے ساتھ ان دونوں نے اپنے سروں پر پگڑی بھی باندھی تھی، اور اس حلیے میں اتنے مختلف لگ رہے تھے کہ کسی قریبی شخص کے لیے بھی انہیں شناخت کرنا آسان نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ٹرک میں کارٹنز لوڈ کروا دیے ہیں، آپ چاہیں تو خود دیکھ لیں، سوریا نے آ کر اطلاع دی تو شہریار اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ٹرک میں کارٹنز اس کے حکم کے مطابق ہی لوڈ کیے گئے تھے۔ ان کارٹنز کی ترتیب یوں تھی کہ اگلے حصے میں ایک دوسرے کے اوپر جما کر رکھے گئے کارٹنز کی دو دیواریں سی بنا کر ان کے درمیان خلاصہ چھوڑا گیا، اور پھر آخر تک کارٹنز جما کر بیچ میں وہاں تک پہنچنے کا راستہ چھوڑا گیا تھا۔ ٹرک کے ساتھ ہمارے دو آدمی جاتے ہیں، ایک ڈرائیور اور دوسرا اس کا ساتھی، اس لیے آپ میں سے دو کو اسی جگہ چھپ کر سفر کرنا پڑے گا۔ اسے ٹرک کا معائنہ کروانے کے بعد سوریا نے کہا تو وہ ذرا تذبذب کا شکار ہو گیا۔ کسی بھی طرح کی خراب صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ سلو کو اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ اگر اسے بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس جگہ ٹھہرا دیا جاتا تو کسی ناگہانی کی صورت میں وہ اس بند جگہ سے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ درمیانی خلا تک پہنچنے کے لیے جو جگہ چھوڑی گئی تھی وہ بھی سفر کے آغاز سے پہلے کارٹنز رکھ کر پاٹ دی جاتی۔ ایسے میں سلو اگر چاہتا بھی تو کسی صورت باہر نہ نکل سکتا تھا، علاوہ یہ کہ باہر سے کوئی کارٹنز ہٹا کر اس کے باہر نکلنے کے لیے راستہ بناتا۔ کیا ڈرائیور کے ساتھ ایک کی بجائے دو افراد سفر نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری روٹین کے بالکل خلاف ہوگا، اور آپ لوگ جس خطرے سے دوچار ہیں اس میں پوری احتیاط کرنی ضروری ہے۔ اس کے سوال کا سوریا نے نہایت صاف گوئی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ وہ تذبذب کی کیفیت سے فوراً ہی نکل کر آہنی لہجے میں بولا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر فرحان اور سلو کو ٹرک کے اس حصے میں پہنچا دیا گیا۔ سلو کو اس طرح سفر کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ شہریار کے ساتھ رہے یا پھر اسے ہی اکیلے ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن شہریار کے حکم کے سامنے اسے زیادہ بحث کرنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس تنگ جگہ پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سفر کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس موقع پر وہاں سوریا اور شہریار کے علاوہ کوئی بھی موجود نہ تھا، اور ایسا شہریار کی خواہش پر ہی کیا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کم سے کم لوگوں کو ہی اس بات کا علم ہو کہ اس ٹرک میں کچھ افراد چھپ کر سفر کر رہے ہیں، کیونکہ زیادہ لوگوں کے علم ہونے کی صورت میں خطرات و خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اور سلو سوار ہو چکے تو اس نے اور سوریا نے مل کر ہی باقی کی جگہ پر کارٹنز ترتیب سے رکھے اور پچھلا حصہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ اب کوئی تالا کھول کر اندر جھانکتا بھی تو اسے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس اٹا بھرے ٹرک میں دو افراد چھپے ہوئے ہیں۔ کام مکمل ہونے کے بعد سوریا نے ڈرائیور کو بھی وہاں بلا لیا۔ رازداری کے خیال سے اسے بھی ٹرک میں سلو اور ڈاکٹر صاحب کی موجودگی سے لا علم رکھا گیا تھا، اور شہریار کے بارے میں بھی صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ یہ بھائی جی کا خاص بندہ ہے جسے ممبئی تک پہنچانا ہے، اور راستے میں کسی ایمرجنسی کی صورت میں اس کی ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ شہریار نے ایک دفعہ کو یہ سوچا تھا کہ وہ خود ڈرائیور کی جگہ لے لے اور سلو کو اپنے والی جگہ دے دے، لیکن یہ مناسب نہیں تھا۔ اتنے لمبے سفر میں وہ بھی جو ٹرک کے ذریعے کیا جا رہا تھا، تجربہ کار ڈرائیور ہی مناسب تھا، کیونکہ ایسا ڈرائیور نہ صرف راستوں سے باخبر ہوتا ہے بلکہ راستے میں پڑنے والی چوکیوں اور ناکوں سے نمٹنے کا بھی تجربہ رکھتا ہے، اور یہ تو پھر تھا بھی بھائی جی کا بندہ جس نے لازماً پیسے اور طاقت کے بل پر ہر جگہ تعلقات بنا رکھے ہوں گے اور کوئی اسے روکنے کی کوشش نہ کرتا ہوگا۔ موجودہ حالات میں یہ ڈرائیور زیادہ آسانی سے چیکنگ وغیرہ سے بچا کر نکال سکتا تھا۔ ڈرائیور نے اپنی سیٹ سنبھالی تو وہ بھی سوریا سے ہاتھ ملا کر ٹرک میں سوار ہو گیا۔ فوراً ہی ٹرک چل پڑا اور وہ بڑے سے گیٹ سے گزر کر باہر پہنچ گئے۔ ابھی صبح کا اجالا پوری طرح نہیں پھیلا تھا، لیکن زندگی جاگنا شروع ہو گئی تھی، اور ایسے لوگ جو اخبار یا ڈیری کے کاموں سے وابستہ تھے اپنے گھروں سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ شہر کی صفائی پر مامور میونسپل کا عملہ بھی اپنی بھاری بھاری
جھاڑوؤں اور کچرا جمع کرنے کی ٹرالیوں کے ساتھ کام کے آغاز کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ڈرائیور نے اس سے دریافت کیا۔ گوبندر، اس نے مختصر جواب دیا۔ برا مت ماننا، سوریا صاحب نے زیادہ بات چیت سے منع کیا تھا، لیکن میں نے اس لیے نام پوچھ لیا کہ کہیں ضرورت پڑی تو تمہیں کیا کہہ کر پکاروں گا۔ ڈرائیور نے وضاحت دی اور پھر خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فی الحال وہ شہر کی سڑکوں ہی سے گزر رہے تھے۔ یہاں کسی جگہ انہیں پولیس والے نظر آئے، لیکن کہیں بھی انہیں روکا نہیں گیا اور بالآخر وہ اس سڑک پر پہنچ گئے جو شہر سے باہر جاتی تھی۔ یہاں انہیں دور سے ہی ناکا نظر آ گیا۔ ناکے پر سے ملنے والے اشارے پر ڈرائیور کو ٹرک روکنا پڑا۔ ٹرک رکتے ہی شہریار کو اپنے اعصاب میں تناؤ سا محسوس ہوا اور ہاتھ بے ساختہ ہی کرتے کی اس جیب کی طرف چلا گیا جس میں ایک ریوالور رکھا تھا۔ فی الحال ہتھیار کے نام پر اس کے پاس یہی واحد ریوالور موجود تھا۔ اپنی کارآمد گن، ہینڈ گرنیڈ اور باقی کا اسلحہ تو اس نے بیگ میں رکھ کر وہ بیگ سلو کے پاس ہی رکھوا دیا تھا، کیونکہ راستے میں کہیں چیکنگ ہونے پر یہ چیزیں سامنے آتیں تو وہ بری طرح دھر لیے جاتے، کیونکہ یہی چیزیں تھیں جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ہسپتال سے فرار کرواتے ہوئے استعمال کی تھیں، اور ان کی موجودگی میں کسی دوسرے ثبوت کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ نیچے آؤ۔ جیسے ہی ٹرک رکا دونوں جانب سے سپاہی آ کھڑے ہوئے اور حکم دیا، کیا بات ہے بادشاہو، کیا اس دفعہ تم لوگوں کو حصہ نہیں پہنچا جو اتنے خراب موڈ میں نظر آ رہے ہو؟ حکم دینے والے کے لہجے کی سختی کے برخلاف ڈرائیور کا لہجہ غیر سنجیدہ تھا۔ تمہیں کہا ہے نیچے آؤ، ایک بار پھر حکم کو دہرایا گیا۔ ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں نیچے، ڈرائیور نے جواب دیا اور شہریار کو بھی نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے کود گیا۔ ہمیں گاڑی کی تلاشی لینی ہے، پیچھے کی چابی دو۔ ان دونوں کے نیچے اترتے ہی سپاہی نے حکم دیا۔ کیوں بھائی، کیا پیچھے کی تلاشی لے کر تم دودھ کے ڈبوں کے بیچ میں سے گائے دریافت کر لو گے؟ شہریار کے مقابلے میں ڈرائیور بہت ریلیکس تھا اور کسی طور سنجیدگی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بات کرنے کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ان لوگوں سے خاصا بے تکلف ہے اور اس کا ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ بکواس نہ کرو اور چابی دو، سپاہی نے کڑک آواز میں ڈرائیور کو پھٹکارا تو اس بار اس نے چابی نکال کر سپاہی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ تم کہو تو میں خود وکرم صاحب سے بات کر لوں؟ چابی دینے کے بعد اس نے سپاہی سے پوچھا۔ اس کے لیے یہ ایک خلاف معمول بات تھی کہ اسے یوں روک کر اس کے ٹرک کی تلاشی لی جائے، لیکن بہرحال اسے تعمل یوں نہ تھا کہ وہ بے خبر تھا کہ ٹرک میں دودھ کے پیکٹوں کے کارٹنز کے علاوہ بھی کچھ اور موجود ہے۔ وکرم صاحب کے پاس بڑے افسر آئے بیٹھے ہیں اور انہی کا حکم ہے کہ یہاں سے کوئی گاڑی بغیر تلاشی کے نہ گزرنے پائے۔ سپاہی نے آخر وہ وجہ گوش گزار کر دی جس کے باعث خلاف معمول تلاشی لینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اچھا، اوپر کا معاملہ ہے تو پھر تم خوشی سے تلاشی لے لو، ورنہ میں تو یوں ڈر رہا تھا کہ کہیں وکرم صاحب کسی وجہ سے ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ آدمی اچھے ہیں، لیکن نذرانہ پہنچنے میں دیر ہو جائے تو موڈ خراب کر لیتے ہیں۔ ڈرائیور کی فراخ دلانہ اجازت پر شہریار کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ وہی جانتا تھا۔ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ نئی شکل لگ رہی ہے، پہلے کبھی اسے دیکھا نہیں۔ چابی لے کر پیچھے کی طرف جاتے ہوئے سپاہی کی نظر شہریار پر پڑی تو اس نے ڈرائیور سے دریافت کیا۔ ہاں، نیا بندہ ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی نوکری پر چڑھا ہے اور آج پہلی بار ہی میرے ساتھ جا رہا ہے، ڈرائیور نے بتایا تو سپاہی نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور خود پچھلے حصے میں چلا گیا۔ وہاں اس نے تالا کھول کر دروازہ کھولا اور لبالب کارٹن سے بھرے ٹرک کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ انوپ، اجے، آکاش یہاں اور میرے ساتھ ان کارٹنز کو اتارنے میں مدد کرو۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ اسے بھی یہ مشقت گراں گزر رہی ہے، لیکن حکم حاکم مرگ مفاجات کے تحت عمل کرنے پر مجبور ہے۔ اس کی آواز دینے پر اس کے ساتھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ تم لوگ بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، اس طرح کام جلدی نمٹ جائے گا اور تم یہاں سے جلدی روانہ ہو سکو گے۔ اب تک ساری گفتگو کرنے والے سپاہی نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا تو ڈرائیور کے ساتھ شہریار بھی مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس جانب بڑھ گیا۔ سپاہیوں نے کارٹنز نکال کر باہر رکھنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ شہریار نے ان کے ساتھ شامل ہونے سے قبل اندر موجود سلو کو خطرے کا کاشن دے دیا۔ اس کاشن کے ملنے کے بعد سلو الرٹ ہو جاتا اور ہتھیار تیار کر کے اس پوزیشن میں آ جاتا کہ خود کو کوئی نقصان پہنچنے سے پہلے دوسروں پر قیامت بن کر ٹوٹ سکے۔ ڈرائیور اور اس کے شامل ہو جانے سے کام کی رفتار مزید بڑھ گئی تھی۔
اور ٹرک کے باہر تیزی سے کارٹنز کا ڈھیر لگتا جا رہا تھا۔ اپنے طور پر وہ تو سستی سے ہی کام کر رہا تھا، لیکن باقی سب لوگوں کو تو جلدی تھی۔ کچھ کارٹنز کو کھول کر بھی دیکھا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے ان میں سے دودھ کے ڈبوں کے سوا کیا نکلنا تھا۔ ٹرک سے سامان اتارنے کا عمل جاری تھا کہ وہاں دو اور مزید گاڑیاں پہنچ گئیں اور ان گاڑیوں کو بھی ان کی طرح روک لیا گیا۔ ان گاڑیوں کے سواروں سے گفتگو کے لیے دو سپاہی اور ان کے ساتھ وہی تیسرا سپاہی جس نے ان کے ساتھ بھی گفتگو کی تھی، وہاں سے ہٹ گئے۔ اس طرح کارٹنز اتارنے کا عمل کچھ سست ہو گیا، لیکن اب زیادہ دیر نہیں تھی۔ جب وہ ان کارٹنز کو ہٹاتے ہوئے اس حصے تک پہنچ جاتے جہاں ڈاکٹر صاحب اور سلو موجود تھے، گہری تشویش میں مبتلا شہریار نے کام کی رفتار کو مزید سست کرنے کے لیے اپنے ہاتھ روک لیے اور اپنے پیچھے آ کر رکنے والی گاڑیوں کا جائزہ لینے لگا۔ ان میں سے ایک منی ٹرک تھا جس پر بوریاں سی لدی ہوئی تھیں، جبکہ دوسری ہائی ایس نما گاڑی تھی جس میں خواتین، مرد اور بچے سب سوار نظر آ رہے تھے۔ اتنی سویرے یوں گاڑی بھر کر نکلنے والے وہ لوگ معلوم نہیں کہاں جا رہے تھے۔ ان کی منزل دریا کے کنارے کوئی پکنک پوائنٹ بھی ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کسی دور کے علاقے میں کسی شادی میں شرکت کے لیے جا رہے ہوں، جہاں وقت پر پہنچنے کے لیے انہیں اتنے سویرے نکلنا پڑا ہو۔ سپاہیوں نے چونکہ گاڑی کے سواروں کو نیچے اتروا لیا تھا، اس لیے وہ واضح طور پر ان لوگوں کو دیکھ سکتا تھا۔ عورتوں نے زیادہ تر گہرے رنگوں کے خوشنما لباس پہن رکھے تھے اور آپس میں باتوں میں مصروف تھیں۔ بچے کھلے میں آنے کے بعد ذرا بے قابو ہوئے جا رہے تھے اور انہیں قابو میں رکھنے کے لیے ان کی ماؤں کو ڈانٹ پھٹکار سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ مرد حضرات سپاہیوں سے مذاکرات میں مصروف تھے اور شاید یہ خواہش رکھتے تھے کہ انہیں تلاشی کی زحمت سے گزرے بغیر ہی یہاں سے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اس صورتحال پر مرد و زن سب ہی کوفت زدہ نظر آ رہے تھے۔ جلدی ہاتھ چلانا اوئے، یہ کیا تو عورتوں پر آنکھیں سینکنے میں لگا ہوا ہے؟ کام کی زیادتی سے بیزار سپاہی نے اسے فارغ کھڑا دیکھا تو جھنجھلا کر ٹوکا، فضول باتیں نہ کرو، میں کیوں عورتوں پر آنکھیں سینکنے لگا؟ تھک گیا تھا اس لیے رک گیا۔ شہریار نے سخت لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا اور ایک کارٹن اٹھانے کے لیے جھکا۔ یہ کیا ہے اوئے، تو جیب میں اسلحہ لے کر گھوم رہا ہے؟ سپاہی کی نظر یکدم اس کے کرتے کی جیب میں پڑے ریوالور پر پڑی تو وہ زور سے چیخا اور اس کی گدی پکڑ لی۔ ارے سنتری جی، یہ کیا کر رہے ہو؟ بیچارے نے پستول رکھا ہے، کوئی کسی پر گولی تو نہیں چلائی؟ اب بھائی جی کے آدمی اپنی جیب میں پستول نہیں رکھیں گے تو کیا رام جی کی مورتی رکھ کے گھومیں گے؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ اپنے 100 سجن تو 100 دشمن ہیں۔ دشمنوں سے بچاؤ کے لیے اپنے کو یہ انتظام تو رکھنا پڑتا ہے، لیکن تم کاہے کو چنتا کر رہے ہو؟ تم تو اپنے سجن ہونا۔ ڈرائیور نے فوراً ہی مداخلت کرتے ہوئے بیچ بچاؤ کروایا۔ اس دوران شہریار نے بہت ضبط سے کام لیتے ہوئے اپنے ہاتھ پیروں کو قابو میں رکھا، ورنہ وہاں بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو سکتا تھا اور وہ قبل از وقت کوئی جھگڑا شروع کرنے سے بچنا چاہتا تھا، ورنہ امکان تو یہی تھا کہ جب کارٹنز کی آخری قطار بھی ہٹ جائے گی اور ڈاکٹر فرحان اور سلو منظر پر آ جائیں گے تو وہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ لیکن بس وہ آخری حد آنے تک تصادم سے بچنا چاہتا تھا، اور یہ تصادم بس ہونے کو ہی تھا۔ 8-10 کارٹنز ہی مزید ہٹنے کی دیر تھی۔ حالات بہت نازک ہیں یار، تم لوگ سمجھ نہیں رہے ہو۔ اگر اتنے خراب حالات نہ ہوتے تو ہم لوگ کاہے کو اتنی محنت کرنے میں لگتے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ممبئی سے ایک بڑے افسر صاحب کے پاس پہنچے ہیں اور صاحب کو سختی سے حکم دیا ہے کہ کوئی کتنے ہی بھروسے کا آدمی کیوں نہ ہو، تلاشی کے بغیر یہاں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تمہیں کیا معلوم کہ اپنی کیسی مصیبت آئی ہوئی ہے؟ سارا دن لوڈروں کی طرح گاڑیوں سے سامان اتارتے اور چڑھاتے رہتے ہیں، 2 دن سے ڈھنگ سے کھانا بھی کھانا نصیب نہیں ہوا۔ ایسے میں طبیعت چڑچڑی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ موجودہ صورتحال میں ڈرائیور کے پولیس والوں سے دوستانہ تعلقات کام آئے اور سپاہی بات کو مزید بڑھانے کے بجائے اپنی پریشانی کا رونا رونے لگا۔ اس پل شہریار کی توجہ اس کی طرف سے ہٹ کر باہر کی جانب ہو گئی۔ ناکے پر موجود ٹینٹ نما کمرے سے برآمد ہونے والے 2 افراد میں سے ایک کے جسم پر پولیس کی وردی تھی، جبکہ دوسرا سادہ لباس میں تھا، اور اس سادہ پوش کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک گیا۔ اس بات میں اسے کوئی شبہ نہیں تھا کہ پولیس یونیفارم میں ملبوس شخص سے گفتگو کرتا یہ سادہ پوش انسپکٹر پریم ناتھ ہے۔ اس کی نگاہوں کے ارتکاز نے شاید پریم ناتھ کو بھی دیکھے جانے کا احساس دلایا اور اس نے رخ موڑ کر شہریار کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ملیں اور شہریار کو اپنے جسم میں چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ نگاہوں کے اس تصادم نے اسے یہ بھی فراموش کروا دیا تھا
کہ اس کے پیچھے رکھے کارٹنز میں سے اب کچھ ہی کارٹنز ہٹنے کی دیر تھی، پھر یہ سارا کھیل ختم ہو جاتا اور انہیں ایک دوسرا خونی کھیل شروع کرنا پڑتا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔